السلام علیکم. میڈیا سیل پاکستان کی ویکلی پی ٹی آئی اوورسیز لیڈرشپ ڈسکشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر عفت صدیقی اور عارف وحید حاضر ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کل جو جلسہ ہوا جس کی اجازت نہیں ہوئی تھی لیکن کوئٹہ پھر بھی باہر نکلا اور انہوں نے اپنے ایک پیسفل احتجاج جو ہے وہ جلسہ ریکارڈ کروایا. اس کے بارے میں ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے داؤد شاہ صاحب اور صفیہ کاکڑ صاحبہ. اس کے علاوہ آلریڈی ٹرمپ جو ہے وہ اب امریکہ کے صدر ہیں اور ابھی تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو ہے صدارت کی کرسی بھی نہیں سنبھالی ہے صحیح سے, لیکن انہوں نے اسٹریٹجی بنانا شروع کر دیا امریکہ کے لیے. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز ہے, میڈیا یہ شو کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنا میڈیا اور سوشل میڈیا تو ایک یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ امریکہ کا صدر نہیں بنا ہے وہ, بلکہ وہ پاکستان کے لیے صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں ٹرمپ صاحب, اور انہوں نے پاکستان کے مسئلے نپٹانے اور جبکہ ان کو امریکہ کے مسئلے نہیں نپٹانے ہیں. امریکہ میں سب کچھ صحیح ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جو ساری اسٹریٹجیز جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کے لیے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. لیکن ہاں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کہ پاکستانی ڈیاسپورا کی ایک بڑی کارکردگی ٹرمپ کو مسلمانوں میں وہاں پر ووٹ ریٹنگ بڑھانے میں بہت اس دفعہ جو ہے وہ رہی. انہوں نے بڑا کام کیا ہے. پاکستان ڈیاسپورا کا نام آ رہا ہے, پاک پیک کے ممبرس کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو جو ایک ان کا امیج تھا مسلمانوں کے دلوں میں اس کو کلیئر کیا اور ان کے لیے کمپین چلائی, الیکشن کمپین میں ان کے لیے بڑا کردار ادا کیا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج ہوں گے انشاءاللہ کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور زیاد خان صاحب ہوں گے اور سید علی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ہم ان سے بھی اس بارے میں پوچھیں گے. تو یہ آج کے ہمارے موضوع ہیں. اس کے علاوہ یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. وہ جو مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں میں ان کو اسٹوڈیو میں لوں گی. سب سے پہلے تو عارف وحید نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو میں خوش آمدید کہوں گی عارف وحید کو. خوش آمدید عارف. جی اچھا عارف, تم پلیز ذرا چیک کرو داؤد شاہ کاکڑ صاحب نے اپنا مائک جو ہے آئی تھنک اوکے نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو میں نہیں آ پا رہے, تو ان کو انفارم کر دو. باقی میں مہمانوں کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی صفیہ کاکڑ صاحبہ بلوچستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اس کے علاوہ زیاد خان صاحب آ چکے ہیں اور انہوں نے ایک لکھا ہوا بھی ہے کہ نو آرمی کین withstand the strength of an idea. اس پہ بھی بات کریں گے. سید علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ہم اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یو ایس اے سے سید علی اور زیاد خان صاحب آ چکے ہیں. اس کے علاوہ داؤد شاہ صاحب آئے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہوئی ہے جوائننگ میں, تو وہ بھی جلد اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے. جی باضابطہ طور پر آپ تمام مہمانوں کو سلام اور خوش آمدید. اور کیسے ہیں آپ سب؟ کرتی ہیں. جی زیاد خان صاحب, پاکستان ڈیاسپورا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا ہاتھ ہے مسلم ووٹرز کا بڑھانے کا ٹرمپ کے لیے, ایسا ہی ہے؟ راجہ یعقوب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی راجہ یعقوب صاحب کو. سر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور شکریہ بھی کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ وقت دیتے ہیں. جی سر. جی فتوین آپ کا, آپ کے چینل کا اور عارف بھائی کا بہت شکریہ کہ آپ بہت ہی ایفرٹ کرتے ہیں, تو ہم بھی اس میں تھوڑی ایفرٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے ملک کو مصیبت ہے, وبال ہے, جس مصیبت ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہم نکل سکیں اور ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں. تو بہت شکریہ آپ کے اور آپ کے سامعین کا. سو نائس آپ ویری ہیپی. جزاک اللہ. جی سر, کل جو جلسہ ہوا ہم نے دیکھا کہ اجازت نہیں دی گئی بلوچستان کو اور پھر بھی بلوچستان نکلا اور انہوں نے جلسہ بھی کیا, پرامن بھی رہے, شیلنگ بھی ہوئی, زخمی بھی ہوئے لوگ, انہوں نے مقابلہ بھی کیا تھوڑا بہت. تو اوور آل آپ کیا کہیں گے اس بلوچستان کے جو جلسے پہ, اور آج کو جو جرگہ آپ دیکھتے ہیں ثوابی میں جو ہوا, بڑی تعداد میں لوگ آئے وہاں پر اور جو ٹینٹ سٹی بنایا گیا تھا اس کو دیکھا ہم نے کہ وہ اچھا خاصا بھرا ہوا تھا. تو
کتنا پرسنٹیج دیں گے کامیابی کی طرف. اور جو بیانات آئے ہیں, میں نے سننے کی کوشش کی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آئی تھی تقریر, لیکن وہ پشتو میں تھی شروع ہوئی, تو میں پھر ظاہر پشتو تو مجھے نہیں آتی. جی سر, یہاں پہ میں کچھ مناظر دکھانا چاہوں گی وقفے سے. اس کے علاوہ صفیہ کاکڑ صاحبہ کی بھی ایک اسپیچ ہے جو کل انہوں نے جلسے میں کی, وہ بھی میں دکھانا چاہوں گی. اس کے بعد پھر صفیہ کاکڑ صاحبہ سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ایک فوٹیج دیکھتے ہیں. جی, یہ مناظر میرا خیال میں تمام مہمانوں کو بھی نظر آ رہے ہوں گے. جی, میرا خیال میں یہ مناظر ہمارے مہمانوں نے بھی دیکھے ہوں گے, ان کو بھی اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا. آپ لوگوں کو دکھا؟ جی جی بالکل. یہ پولیس کی شیلنگ تھی, اور یہ جب راستے میں کل جا رہے تھے جلسہ, تو پھر پولیس نے روکنے کی کوشش کی, اور جس طریقے سے فائرنگ دکھائی کہ صاف دکھ رہا ہے کہ حالانکہ ایسے معاملات میں اول تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو, اور کسی بھی انسان کو بہت زیادہ تکلیف دہ جو ہے وہ زخم نہ آئے, اس کے لیے باضابطہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسانی جان جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. لیکن یہاں پہ اور پھر وہ فائرنگ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, ان کی اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جسم کے اندر گھسے, اور بالز ٹائپ ہوتی ہیں گولیاں بڑی بڑی, جس سے انسانوں کو اتنی جو ہے وہ تکلیف دہ چوٹیں اور اموات نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے یہاں دیکھا جا رہا ہے صاف کہ جو پولیس شیلنگ کر رہی ہے یا فائرنگ کر رہی ہے وہ ڈائریکٹ فائرنگ کر رہی ہے, جو کہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی پولیس کو یا کسی بھی محکمے کو کسی انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت کسی طور سے کسی بھی مذہب نے نہ کسی بھی قانون نے کبھی نہیں دی. اور میرے خیال میں ہم یہ دیکھ کر آج جو 1.5 سال سے جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے جو ہمیں دکھتی ہے ہماری پولیس کی یہ حالات, تو ہمیں دکھتا ہے کہ ان کی ٹریننگ میں بہت سارے جھول ہیں, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت کم جو ہے اخراجات ایسے کیے گئے ہیں کہ ان کی ٹریننگز میں بہت جھول ہے, جو کہ بین الاقوامی سطح پر جو سیکیورٹی ایکٹس ہیں ان کے بالکل بھی متوازی نہیں نظر آتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ بہت ہی ایک مظلوم ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ جب میں کراچی میں ہوتی تھی تو میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا, تو مجھے جاننے کا موقع ملا کہ ان کی آرگنائزیشن بہت دنوں کے بعد بنی تھی, بہت سالوں کے بعد, اور وہ بیچارے جو ہے 10-10 20-20 سال پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہن رہے ہوتے تھے, ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ حال ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو ان کے پاس ہم جدید آلات کیسے دیکھ سکتے ہیں اور جدید ٹریننگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی ٹریننگ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے کہ وہ اپنے شہریوں پر کس طریقے سے گولیاں برسا رہے ہیں. جو ان کے پاس اسلحہ دیے ہوئے ہیں وہ کتنے غیر مناسب ہیں, جو ایسے معاملات میں استعمال کرنے کے لیے ان کو دیے جاتے ہیں, اور جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے وہ سامنے ہے. جی سر, راجہ یعقوب صاحب, آپ اس بارے میں کچھ کہنا؟ اچھا, میں صفیہ کاکڑ کی طرف آؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں کل کے جلسے میں جو انہوں نے ایک خطاب کیا ہے کھڑے کھڑے خواتین کے درمیان, تو اس کی فوٹیج بھی ہمارے پاس آئی ہے, اور یہ فوٹیج جتنی بھی آئی ہیں وہ ماشاءاللہ سے امیر جان ترین صاحب نے ہمیں بھیجی ہیں, جن کا بڑا ایک رول رہا ہے, اور ہم میڈیا سر پاکستان کی ٹیم ان کی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں دل سے. تو میں یہ فوٹیج چلاتی ہوں, اس کے بعد پھر صفیہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں. آج ہم بلوچستان کے غیور عوام جن میں یہ بچے شامل ہیں, یہ بچیاں شامل ہیں, جو خان صاحب کے لیے آج نکلے ہیں. خان صاحب کو رہا کیا جائے. خان صاحب ایک وہ عظیم لیڈر ہے جو بلوچستان کی تمام عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. آج اتنا رش اور اتنے حالات جس طرح کی عوامی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہے, ہم کیا پاکستانی شہری نہیں ہے, ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, کیا ہمارے رائٹس نہیں ہے, کیا مریم نواز کی رائٹس ہے, کیا زرداری کے بچوں کے رائٹس ہیں, کیا پاکستانی ہم بلوچستان کے عوام کے رائٹس نہیں ہیں؟ ہم خان صاحب کے لیے نکلے ہیں, ہمیشہ یہاں کھڑے رہیں گے. جب تک خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا گیا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. انشاءاللہ خان صاحب
वज़ीर आज़म है, तो खान साहब इन तमाम अवाम के दिलों में है, खान साहब बच्चों के दिलों में है, खान साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह। जी सफिया, जी सर। अच्छा, हमारे 2 मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही खुसूसी मेहमान हमारे जॉनी बशीर साहब पहली दफ़ा हमें ज्वाइन करें, डिप्टी सेक्रेटरी पीटीआई नॉर्थ अमेरिका हैं, और काशिफ वसीम पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाक पैक का नाम भी लिया जा रहा है ट्रम्प हुकूमत को जो है वो जितवाने में, इसलिए आज इस पर भी बात होगी इनसे, और सर जॉनी बशीर से भी बात होगी। जबकि मुझे जहाँ तक इल्म है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने देखा है कि कराची में बहुत से लोग जिनके जानने वाले जो है वो बलूचिस्तान वगैरह में रहते थे, तो वो बड़े शौक से ऐसी चीज़ें मंगवाते थे, ये कह के कि वो बड़ी सस्ती मिलती हैं, यानी कि वो हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं मार्केट में उनसे सस्ती मिलती हैं, और आप बोल रही हैं कि वो जो कीमतें खरीद होती है टैक्सेस वगैरह और रिश्वत वगैरह अदा करके 4 गुना कीमत बढ़ जाती है उसकी, उसके बाद फिर वो इतनी सस्ती बेची जाती। नहीं, इफ़त हमारा और ईरान की करेंसी का फ़र्क है, आपकी करेंसी और ईरान की करेंसी में फ़र्क है। हम वहाँ से जो ख़रीदते हैं उनके पैसों में वो उस तरह हमें बहुत सस्ता वहाँ से पड़ता है, फिर पाकिस्तानी पैसों में आके हमें वो सस्ता लगता है, लेकिन जब हमने ईरान से जो ख़रीदा उस पर वो 4 गुना बढ़ जाता है वहाँ से जो ख़रीदने पे हम यहाँ लाते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी और इनकी करेंसी में फ़र्क है। और जब वो बलूचिस्तान के मेन मार्केट तक आता है तो वो पेमेंट करके भी वो हमारे लिए एक रीज़नेबल बनता है। अगर मैं मतलब आपको चीज़ वगैरह इनकी रेट्स बता दूं, अगर मार्केट में हमारा जो लोकल चीज़ मिलता है वो 500 का है और वो ईरान वाला जो है वो हमें 210 का पड़ता है, तो काफ़ी मतलब एक चीज़ पे आप देख लें कि उस पर कितना हमें मतलब दरमियान में कितना डिफरेंस है प्राइसेस का। जी जी सर, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। आप करें, हम एंजॉयिंग इट, मेरा वेरी नॉलेजेबल, बहुत सी चीजों के मुझे इल्म भी हो रहा है, आप फर्स्ट हैंड हमें बलूचिस्तान से पता चल रहा है, प्लीज कंटिन्यू, कोई मसला नहीं है। जी नहीं सर, मैं बारी बारी सारे ही मेहमानों की तरफ आना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जिक्र निकला ईरान का कि ईरान से स्मगलिंग होती है, लेकिन अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रम्प का जो हालिया बयान आया है इशारती तौर पर, उन्होंने ये कहा कि ईरान की तरफ से उन पर कातिलाना हमला करने की कोशिशें की गई हैं, जो कि मुस्तकबिल में मजीद कंटिन्यूसली रखी जा सकती हैं ये कोशिशें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान का इमेज इस वक्त ये बना हुआ है कि वो इजराइल के अगेंस्ट जो है वो वॉर में शामिल हुआ हुआ है लबनान वगैरह के साथ, और अभी भी अब जब हम अपने पैलेस्टाइन का सोशल मीडिया उठा के देखते हैं तो उनमें बहुत सी जो है तहफुजात पाए जाते हैं। ट्रम्प की जो इन पास्ट इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट थी इजराइल के बारे में या पैलेस्टाइन के बारे में, और अब जो उसने, हालांकि उसने इलेक्शन में कैंपेन में अपनी कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिससे ये पता चल रहा था कि वो पैलेस्टाइन के हक में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि इस बारे में आप पाकिस्तानी ओवरसीज जो कि जिन्होंने एक तमगा अपने सर लिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट जो है वो ट्रम्प की तरफ उन्होंने डाइवर्ट करने में एक बड़ी जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाई और उसमें वो कामयाब रहे, तो सर आप क्या समझते हैं, नहीं है कि अब ये करना चाहिए पाकिस्तान डियास्पोरा को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगेंस्ट पैलेस्टाइन एज ए ह्यूमन राइट वायलेशन उनकी जो है हक में बात की जाए, क्योंकि मैंने देखा, हमने 1-2 प्रोग्राम किए थे सर, मैं जानी बशीर साहब से ये स्टार्ट लेना चाहूंगी सवाल, उसके बाद में मैं ज़ियाद खान की तरफ और राजा याकूब सर की तरफ भी यही सवाल को कंटिन्यू करूंगी कि आप दोनों भी अपने तफसीरात दीजिएगा। तो सर क्या हमने 1-2 प्रोग्राम किए पैलेस्टाइन पर जिसमें पैलेस्टाइनियन अमेरिकी हमारे साथ मेहमान थे और उन्होंने बताया कि बहुत से उन्होंने वर्क किया और वो अंग्रेज, वो अमेरिकन जो कि पहले इजराइल को विक्टिम समझते थे, वो उनको क्लियरिफाई हुआ कि इजराइल विक्टिम नहीं है बल्कि इजराइल अब्यूजर है पैलेस्टाइन पर और हक पैलेस्टाइनियन का। तो अब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी डियास्पोरा की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अगर ऐसे कुछ जो है वो जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ट्रम्प के, उनको क्लियर करने में भी कोशिश करनी चाहिए? जी सर, इंशाल्लाह आमीन, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। जी, मैं सैयद अली साहब को, क्योंकि वो काफ़ी देर पहले से हमें ज्वाइन करके आए हैं। जी सैयद साहब, आप माशाल्लाह से डियास्पोरा के साथ काम करते हैं
تو کافی ہاتھ رہا ہے ڈیاسپورا پاکستان ڈیاسپورا کا ٹرمپ صاحب کو لانے میں. تو آپ کا اس سوال پر جس پر ابھی جونی بشیر صاحب نے اپنا تبصرہ کیا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پیلسٹائن جو ہے اس پر ہم نے کافی پروگرام کرنے کا سوچا تھا، لیکن ہمارے ایک مہمان جو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اور لیکن اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہم ایک یا دو مہمان جو ہے اپنے پیلسٹینین امریکنز کو بھی لایا کریں، تاکہ یہاں پر ان لوگوں کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اور ان لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں تھرو آؤٹ امریکہ وہ بھی پتہ بھی چلے، اور اس میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے پاکستانی امریکنز کا وہ بھی کر سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہوں گے، اور مجھے اس وقت بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ دیر ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے. میں اصل میں پہلے پلان نہیں تھا، میں نے پچھلے ہفتے سے اپوائنٹمنٹ بنائی ہوئی تھی. میرا کام ہے کمرشل ریل اسٹیٹ کا، میرے باہر سے کلائنٹ آئے ہوئے ہیں پاکستان سے ایکچولی، so I have to meet with them in my office. جی کاشف، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جی پاک پیک کا کام تو سائبر سیکیورٹی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کمپین، تو مطلب کیا وجوہات تھی کہ پاک پیک اور جو ہے پاکستان ڈیاسپورا کے ساتھ اس مہم کے لیے کھڑا ہو گیا؟ جی میں صفیہ کاکڑ کی طرف آنا چاہوں گی اور ان سے یہ سوال کروں گی کہ ثوابی جرگہ جو آج ہوا ہے KPK میں، اس میں ہم نے یہی سنا کہ وہ ایک کیمپ سٹی بنایا گیا، اور یہ کہا جا رہا تھا، آج کی تفصیلات ابھی میں نے مزید تو نہیں دیکھی ہیں کہ کیا کیا بیانات آئیں، لیکن جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ ثوابی کو ایک پوائنٹ بنا دیا جائے گا اور پورے پاکستان سے وہاں پاکستانی جمع ہوں گے، اور وہاں اس پوائنٹ سے ہم جو ہے وہ آگے جایا جائے گا. تو اس سلسلے میں صفیہ آپ کی کیا معلومات ہے؟ بلوچستان اس میں کس طریقے سے حصہ لینا چاہ رہا ہے؟ اس کی کیا اسٹریٹجیز ہے PTI بلوچستان کی؟ جی میں ایک فوٹیج چلانا چاہوں گی اور اس کے بعد ہم بھی اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، لیکن اختتام سے پہلے ہم زیاد خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی ایک اختتامی نوٹ دے، لیکن پہلے یہ فوٹیج. اور یہ داؤد کاکڑ صاحب کی، انہوں نے دیا تھا خطاب، تھوڑا سا اس کا کلپ ہے. داؤد شاہ کاکڑ جو ہے وہ داؤد شاہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں PTI بلوچستان کے. جی سر. جی رن کر دوں. ساری تعداد میں کروں گا، آپ پرامن کے پرامن اور پرامن آئیں گے. آپ سب نے واپس اپنے ضلعوں کی طرف جانا ہے، پرامن طریقے سے جانا ہے. آپ لوگوں نے دے دیا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ واپس اپنے گھروں جانا ہے. یہ ماں بہنوں کا خیال کرنا ہے، بزرگوں کا خیال کرنا ہے. ایسے فروٹ لیبر وکلا ڈاکٹرز پورے پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے فرضی وعدہ شیرانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے انصاف پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، عمران خان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کروں گا. جو تین دن سے پارٹی کے ورکرز آپ کی قیادت میں جو گزر رہے ہیں، جو انمول نمبر پہ گالیاں مل رہی ہیں، جو پورے قیادت کو انہوں نے جس طریقے سے تنگ کیا، لیکن قیادت کھڑی رہی، مر کر کھڑا رہا. اللہ آپ سب قانون منظر ہو. احتجاج ختم کرنے کا اعلان کرتے اپنے دعا میں رکھے. اللہ آپ سب کو شکریہ بہت بہت عارف تمہارا بھی اتنا اچھا پیغام دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے پروگرام کا اختتام. اور تمہارا بھی بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سوالات پوچھے. اینڈ you know the way you carried out the program, hats off to you. Thank you. Thank you. جی